جے یو آئی نے مخصوص نشستوں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حمایت کر دی۔ وکیل جے یو آئی کامران مرتضیٰ کا سپریم کورٹ میں بیان۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے بالکل ٹھیک کام کیا۔ جی ہاں، الیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا ہے، کامران مرتضیٰ کا جواب۔ جسٹس منیب اختر حیران رہ گئے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کل ٹی وی پر ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی، آپ کا موقف تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ 2018 اور 2024 میں مخصوص سیٹیں کیسے الاٹ ہوئیں؟ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے فارمولا اور دستاویزات مانگ لیں۔ پی ٹی آئی نے خود انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے اور مسائل پیدا کیے۔ پی ٹی آئی خود وقت مانگتی رہی اور اب الزام سپریم کورٹ پر لگا رہے ہیں۔ چیف جسٹس کے مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس، کہا غیر آئینی کام ہوا ہے تو سپریم کورٹ اڑا دے گی۔ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی کام کیا ہے تو بتائیں۔ الیکشن کمیشن کی کوئی حیثیت سمجھتا ہی نہیں۔ کسی نے آج تک نہیں کہا کہ الیکشن ٹھیک ہوا۔ ہارنے والا یہی کہتا ہے الیکشن ٹھیک نہیں ہوا۔ مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ آئین کا آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 بڑا کلیئر ہے۔ جس پارٹی کو ووٹ ملے ہو، آئین کی روح کا تقاضا یہی ہے کہ سیٹیں ان کو ملیں۔ جے یو آئی کی الیکشن کمیشن کی حمایت سے فرق نہیں پڑتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو۔ جس پارٹی کو ووٹ ملے ہوں اسے سیٹیں ملنی چاہیے۔ ججز کے ریمارک سے لگتا ہے کہ مخصوص نشستیں ہمیں ملیں گی۔ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک کی بھی تردید کر دی۔ سنی اتحاد کونسل نے فہرست دی، نہ کوئی نشست جیتی، بات کلیئر ہے، سنی اتحاد کونسل والے آزاد ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک کا موقف، کہتے ہیں نشستوں کو خالی نہیں رکھا جا سکتا، قانون کی تشریح کسی کی مرضی پر نہیں ہوتی۔ خالد مقبول صدیقی نے شہید قائد ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بھی زہر انگیز گفتگو کی ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ آج بھی سندھ کے بیشتر مسائل ہیں اس کی ذمہ دار ہے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ گورنر سندھ فوری طور پر مستعفی ہو جائے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے۔ ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس کے جواب میں شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ کی نیوز کانفرنس۔ خالد مقبول صدیقی سے ذوالفقار بھٹو کے خلاف بیان دینے پر معافی مانگنے اور گورنر سندھ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ بندوق بردار ایم کیو ایم سے نہیں ڈرے تو اب بھی نہیں ڈریں گے۔ ناصر حسین شاہ بولے، بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں بھتے کے لیے لوگوں کو زندہ جلایا گیا، ایم کیو ایم کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہی۔ خاص طور پہ جن کے ساتھ 50 سال سے دشمنی کی گئی، ناانصافی کی گئی، ہم شکر گزار ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، اور یہ فیصلہ یہ تھا کہ 50-56 ہزار نوکریاں جو کہ گزشتہ 50 سال سے جس طرح سے بانٹی جا رہی تھی، جس طریقے سے بانٹی جا رہی تھی، اس پر عدالت نے اس دفعہ ذرا ٹھہرو کی آواز لگائی ہے۔ الحمدللہ وہ نوکریاں جو کہ مکمل طور پر پاکستان کا آئین، قانون اور تمام اصول کہتے ہیں کہ یہ 1 سے 15 اسکیل کی نوکریاں صرف لوکل لوگوں کو دینی چاہیے۔ ایم کیو ایم کا 54,000 بھرتیاں کالعدم قرار دینے کا خیر مقدم۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ نوکریاں بے دریغ بانٹی جا رہی تھیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے ذرا ٹھہرو کی آواز لگائی۔ کوٹا سسٹم سے تقسیم کی بنیاد ڈالی گئی۔ فاروق ستار بولے، کوٹا سسٹم کا ناجائز استعمال بے نقاب ہو چکا۔ بجٹ پاس ہوا ہے ملک، اور اس بات کو کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے۔ آج ایک بات بڑی واضح ہے کہ یا ملک کی معیشت رہے گی یا یہ بجٹ رہے گا، یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ سیلریڈ کلاس، سارا بوجھ سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیا گیا۔ یہ بجٹ اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے، ابھی بھی وقت ہے بجٹ پر نظر ثانی کر لیں۔ شاہد خاقان عباسی کا وفاقی حکومت کو مشورہ، کہتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین بجٹ تھا۔ لوگوں پر بوجھ ڈالنا ہے تو گھر سے ابتدا کریں۔ حکومت نے سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ڈال دیا۔ طاقتوروں سے ٹیکس نہیں لیا تو یہ ملک نہیں چلے گا۔
شاہد خاقان عباسی صاحب اور دوسرے بہت ہی محترم بھائی مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی باتیں تو کی ہیں تو اس حوالے سے کیا کیا ہے، تو میں صرف ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نہ تو کوئی 500 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ اسکیموں میں کوئی MNs کو دیا گیا ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ رکھا ہے، یعنی 1500 ارب روپے کا ٹوٹل آپ کا PSDP جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، بہت ہی مس انفارمڈ ہے، شاید کتاب ٹھیک نہیں پڑھی دونوں صاحبان نے۔ لگتا ہے آپ نے بجٹ کی کتاب صحیح نہیں پڑھی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا شاہد خاقان عباسی کو جواب، بولے ارکان پارلیمنٹ کو 500 ارب روپے نہیں دیے، حکومت جتنے اخراجات کم کر سکتی تھی کر دیے، وزیر اعظم خود بھی مراد نہیں لیتے، کابینہ بھی تنخواہیں اور مراد لے رہی تھی۔ بجٹ پر عمل درآمد، مہنگائی کا طوفان امڑ آیا، ڈبے میں بند دودھ 100 روپے لیٹر تک مہنگا، سینکڑوں درآمدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں اضافہ، درآمدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی 5 سے 60% عائد، موبائل فونز، گاڑیاں، میک اپ، کھیلوں کا سامان، کپڑے، فرنیچر اور روزمرہ کے استعمال کی کئی اشیاء مزید مہنگی ہو گئیں، میک اپ کے سامان پر 55% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کر دی گئی۔ کیا PTI پاکستان پر امریکی پابندیوں کی قرارداد لا رہی ہے؟ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہتے ہیں امریکی کانگریس میں ایک اور قرارداد لائی جائے گی، PTI کا اگلا ہدف پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگوانا ہے، امریکی انتخابات میں ووٹرز کی حمایت اور چندے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ بانی PTI نے پارٹی چھوڑنے والوں کی واپسی روک دی، قیادت کی رہائی کے بعد ہی رہنماؤں کی واپسی کا فیصلہ ہوگا۔ بانی PTI نے شاہ محمود قریشی کی قیادت میں کمیٹی بنا دی، 7 رکنی کمیٹی رہنماؤں کی واپسی کا فیصلہ کرے گی۔ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ، کمیٹی PTI اور JUI کے ممکنہ اتحاد کے حوالے سے TORs اور ممکنہ احتجاج کی حکمت عملی طے کرے گی۔ کمیٹی میں تحریک انصاف اور JUI کے 5 رہنما شامل ہوں گے۔ PTI کا وفد رواں ہفتے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ پیٹرول آج سے 7.25 روپے مہنگا ملنے لگا، پیٹرول 7 روپے 45 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 265 روپے 61 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 9 روپے 56 پیسے مہنگا، قیمت 277 روپے 45 پیسے لیٹر ہو گئی۔ عوام پھٹ پڑے، پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ ایسی بیڑا کر کیا ہوا پاکستان کا، اور کیا کریں؟ پیٹرول کے ساتھ اور بھی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، بندہ کیا کھائے گا؟ جو پتھر رہ گئے جو پڑے ہیں روڈوں پہ، یہی کھانے شروع کر دیں گے۔ عوام اب سوئی ہے، یہ سوئی رہے گی، یہ نہیں جاتی، تو غریب بندے کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ 12 تاریخ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک زبردست عظیم الشان دھرنا کریں گے۔ یہ احتجاجی دھرنا بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے ہوگا، ٹیکسوں کی کمی کے لیے ہوگا، مراعات یافتہ طبقے کو اپنی مراعات ختم کرنی ہوں گی، بجلی کے پر یونٹ ویلیو کو کم کرنا ہوگا اور ان ٹیکسز کے نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف دھرنے کا اعلان، اسلام آباد میں دھرنا 12 جولائی کو ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا لوگ بجلی بلوں پر بل بلا رہے ہیں، زیورات اور سامان بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کراچی میں ہیٹ سٹروک سے مزید 4 افراد انتقال کر گئے، 21 جون سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 49 ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں کل بھی موسم گرم اور مرطوب رہے گا، کراچی کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ مانسون کا طوفانی سپیل، بارش نے لاہور کو دھو ڈالا، واسا کی کارکردگی دن بھر تیرتی نظر آئی، شہر کی اہم شاہراہیں پانی میں ڈوبی رہیں، قذافی اسٹیڈیم، والٹن روڈ، لارنس روڈ تالاب بنا رہا، جین مندر چوک، چبرجی، مزنگ چوک بھی ڈوب گیا، مال روڈ، گڑی شاہو، باغبان پورہ پانی ہو گیا، کچا جیل روڈ، چونگی، امر سدو، ڈیفنس روڈ والوں کو پریشانی کا سامنا، مصطفیٰ آباد، شادمان، بادامی باغ، سبزی منڈی ڈوبی رہی، گلبرگ، لبرٹی مارکیٹ، حسین چوک، نور جہاں روڈ بھی تیرتا رہا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا بارش کے بعد لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، کئی جگہ گاڑی رکوا کر نکاسی آپ کا جائزہ لیا، شکایات بھی سنی۔ مریم نواز GPO چوک میں واسا کیمپ بھی گئیں، وزیراعلیٰ کی پانی کی نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت، ہر آدھے گھنٹے بعد مانیٹرنگ رپورٹ بھی طلب۔
बादलों ने डेरे डाल लिए, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। फैसलाबाद, गुजरात, नारोवाल, डस्का, मुरीद के कसूर, पाकपतन और बहावलपुर में बादल खुलकर बरसे। मलिका कौसार, मरी और आज़ाद कश्मीर में भी तेज़ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, गलियात, मर्दान, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। कतर में अफगान सूरत हाल पर तीसरे दोहा मुज़ाकरात, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-एहतमाम कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अमरीका के वफूद की शिरकत। फरीकैन के दरमियान अफगानिस्तान के सूरत हाल और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत की गई। पाकिस्तानी वफ्द ने मुख्तलिफ ममालिक के वफूद से मुलाकातें की। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वफ्द ने यूरोपीय यूनियन के वफ्द से मुलाकात की थी। इसराइली फ़ौज के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम जारी, ताज़ा हमलों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में शहादतें 37,877 हो गईं। हमास के जवाबी हमलों में 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए। इसराइल की लेबनान पर बमबारी से हिज़्बुल्लाह के 3 एहलकार शहीद। हिज़्बुल्लाह का ड्रोन हमला, 18 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। बुनियाद परस्त यहूदी भी फ़लस्तीन की हिमायत में बोल पड़े। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ हज़ारों अफराद का मुजाहरा। तल अबीब की सड़कों पर हज़ारों अफराद ने रैली निकाली और सड़कों पर आग लगा दी। मुजाहरीन और पुलिस में झड़पें भी हुईं। फ्रांस में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का पहला मरहला मुकम्मल, फ्रांसीसी सदर को झटका। मैक्रोन पार्टी को शिकस्त। मैक्रोन की पार्टी 20% वोटों के साथ सबसे पीछे रह गई। दाएं बाजू की जमात 33% वोटों के साथ पहले नंबर पर। नेशनल रैली ने इलेक्शन में तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। बरतानिया के आम इंतखाबात में 3 रोज बाकी, सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 1.5 लाख अफराद पोलिंग अमले में शामिल। पोलिंग सुबह 7 से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। बरतानवी इंतखाबात के हवाले से शामिल है बुलेटिन में खुसूसी कवरेज। बारबाडोस में कैटेगरी 4 तूफान बेरियल की पेशगोई। तूफान चंद घंटों में साहिल से टकराएगा। वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय टीम वेस्ट इंडीज में फंस गई। भारतीय टीम होटल के अंदर मौजूद। समुद्री तूफान के पेश नज़र एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। बारबाडोस में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल, किसी को शहर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। दिलों की मलिका बरतानवी शहजादी लेडी डायना की 63वीं सालगिरह। खूबसूरत तरीन खातून का एजाज़ हासिल करने वाली शहजादी की मुस्कुराहटें आज भी लाखों दिलों में ताज़ा। 1 जुलाई 1961 में बरतानिया के शहर नॉरफोक में पैदा हुई। कहे जिंदगी की अलामत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मिज़ाह का दिन मनाया जा रहा है। फैसलाबाद के लोग हाजिर जवाबी में सरे फहरिस्त।